السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالی ہمارا خالق ہے، مالک ہے، بہترین پالنے والا، حفاظت کرنے والا اور ہم پر بہت زیادہ مہربان ذات ہے۔ اللہ ہم سے بڑی محبت کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ ہماری دنیا و آخرت سنور جائے، ہم اچھے کام کریں اور ہمارے ہر اچھے کام میں خوب خیر و برکت ہو، جس سے ہمیں فائدہ ہو اور دوسروں کو بھی فائدہ ہو۔ اسی مقصد کے حصول کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر اچھے کام کو کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کا حکم دیا، کیونکہ ذات باری تعالیٰ کی طرح اس کا نام بھی بڑا بابرکت ہے۔ اللہ فرماتا ہے تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، بڑا ہی بابرکت ہے تیرے پروردگار کا نام جو عزت و جلال والا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم تمام جائز و اچھے کام اللہ کے نام سے شروع کریں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ہر کام میں آسانی ہو، خیر ہو، برکت ہو، کوئی رکاوٹ، پریشانی اور نقصان کا اندیشہ نہ ہو اور پائے تکمیل تک پہنچنے میں اللہ کی مدد ہمارے ساتھ شامل حال ہو، تو ہمیں ہر کام بسم اللہ سے شروع کرنا ہوگا۔ اور یہ بات نوٹ کر لے کہ کسی بھی جائز کام کے فوائد تب حاصل ہوں گے جب یہ پختہ عقیدہ اور نظریہ ہو کہ صرف اللہ ہی فائدہ پہنچانے اور نقصان سے بچانے پر مکمل قدرت و طاقت رکھتا ہے۔ نہ رسول، نہ فرشتے، نہ پیر و مرشد، نہ حجر و شجر اللہ کے علاوہ کسی کو فائدہ پہنچانے اور نقصان سے بچانے پر قادر نہیں۔ بسم اللہ تلاوت بھی ہے، عبادت بھی ہے، قرآن کی تلاوت بھی ہے۔ اس میں 19 حروف ہیں، تو صرف بسم اللہ کے پڑھنے سے 190 نیکیاں ملے گی۔ جب ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں تو ہم اپنی عاجزی، بے بسی اور لاچاری کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم میں کوئی طاقت نہیں اور ہم اپنا معاملہ اللہ کے حوالہ کرتے ہیں۔ اس کے پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم کمزور بندے اللہ پر ایمان اور یقین کرتے ہوئے اللہ سے مدد طلب کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بسم اللہ پڑھنے سے برکت آتی ہے، بسم اللہ میں علاج بھی ہے، بسم اللہ میں شرور سے حفاظت بھی ہے، بسم اللہ پڑھنا سنت مبارکہ ہے۔ سورہ النمل میں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب ملکہ بلقیس کو خط لکھا تو اس میں بھی بسم اللہ لکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر کام بسم اللہ پڑھ کر شروع کرو۔ بسم اللہ پڑھنے سے فرشتے مدد کے لیے آ جاتے ہیں اور شیطان دور بھاگ جاتا ہے۔ گھر میں داخل ہونے کی دعا میں بھی بسم اللہ ہے، بسم اللہ ولجنا۔ گھر سے نکلنے کی دعا میں بھی بسم اللہ ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ جب بندہ یہ دعا پڑھتا ہے تو شیطان شور مچاتا ہے کہ بندہ ہم سے محفوظ ہو گیا۔ دن کے شروع میں حفاظت کے لیے بھی جو دعا ہے اس میں بھی بسم اللہ ہے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ وضو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کا حکم ہے۔ جو وضو سے پہلے بسم اللہ نہ پڑھے تو ایک شیطان آ کر اس کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے۔ میت کو قبر میں اتارتے ہوئے بھی بسم اللہ پڑھنے کا حکم ہے، بسم اللہ علی ملت رسول اللہ۔ جب ہم کپڑے بدلتے ہیں تو شیطان اور جنات ہمیں دیکھتے ہیں، تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ان سے ہماری حفاظت ہو تو بسم اللہ پڑھنا چاہیے۔ بسم اللہ پڑھنے سے ایک پردہ بن جاتا ہے، درمیان میں ایک پردہ حائل ہو جاتا ہے۔ ہمیں خود ہر اچھے کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنا چاہیے، بلکہ اونچی آواز سے پڑھنا چاہیے کہ ہمارے گھر والے اور بچے بھی اس عادت کو اپنا لے اور ان کو باقاعدہ یاد دہانی کر لے اور اس کے فوائد بھی بیان کرے۔ اللہ تعالی ہمیں سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔